Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I am your computer teacher. Today I will teach you first lesson of computer science class 9th. پہلی اسکرین سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی سلائیڈ جو ہے آپ کے سامنے وہ ہمارے ٹیکسٹ بک کی ہے, اور اس ٹیکسٹ بک میں اگر آپ اس کا کور پیج دیکھیں, دا ٹیکسٹ بک آف کمپیوٹر سائنس گریڈ 9th کلاس کی کمپیوٹر سائنس کی بک ہے, اور یہی کورس جو ہے آپ کی 9th میں پڑھایا جاتا ہے, اور اسی کی جو ہے بورڈ کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم سیکنڈ سلائیڈ پہ جیسے ہی آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کورس کنٹینٹس ہیں آپ کے سامنے, اور کورس کنٹینٹس کے اندر یونٹس ہیں آپ کے پاس, یونٹ ڈسکرپشن اینڈ پیج نمبر. دیر آر 7 یونٹس ان آور کورس. یونٹ نمبر 1 از اے فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر. یہ سب سے پہلا چیپٹر ہے ہمارا. پہلے چیپٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فنڈامنٹلس ہیں, سیکنڈ ہے فنڈامنٹلس آف آپریٹنگ سسٹم. اس طرح سے 1 بائی 1 آپ کے پاس ٹوٹل 7 چیپٹرس ہیں. سب سے پہلا لیکچر ہم جو ہے فنڈامنٹلس, بنیادی چیزیں کمپیوٹر کے بارے میں سیکھیں گے. انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر 1.1 انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرس. یہاں پہ اگر آپ ہم تھوڑی سی اس ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھ لیں. A computer is an electronic data processing machine or device that performs processes. کمپیوٹر ایک الیکٹرانک کی پروسیسنگ مشین, ڈیٹا پروسیسنگ مشین ہے, الیکٹرانک کی ڈیوائس ہے, الیکٹرانیکل ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے. کیلکولیشنز اینڈ آپریشنز بیسڈ آن انسٹرکشنز پرووائڈیڈ بائی اے پروگرام. اور وہ انسٹرکشنز آپ کس طرح سے کمپیوٹر کو پرووائڈ کرتے ہیں, کسی پروگرام کے تھرو ہی پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ جو پروگرام آپ بنا کے کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ اس پروگرام کے اندر آپ کی انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں. انہی انسٹرکشنز کو دیکھ کے وہ کمپیوٹر آپ کا پروسیسنگ کرتا ہے, کیلکولیشنز کرتا ہے, آپریشنز کرتا ہے. کمپیوٹرز آر ناؤ یوزڈ واسٹلی ان ایوری فیلڈ آف لائف. زندگی کی ہر جگہ پہ آپ کو یہ کمپیوٹرز ملیں گے. دا ایڈوانسمنٹ ان کمپیوٹر کازڈ ایڈوانسمنٹ ان نالج, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ جو جیسے جیسے اس کمپیوٹر کی ترقی ہو رہی ہے آپ کے پاس نالج میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اسی طرح سے سائنس کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ٹیکنالوجی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ٹوڈے کمپیوٹرز آر یوزڈ ان فیلڈ آف بزنس, انڈسٹری, ایجوکیشن, بینکنگ, ٹرانسپورٹیشن, ریسرچ, ایکسپلوریشن, میڈیا, انٹرٹینمنٹ etc. آج کل جو کمپیوٹرز ہمارے پاس استعمال ہو رہے ہیں وہ کن فیلڈز کے اندر استعمال ہو رہے ہیں, ان کی فیلڈز کے اندر آپ کو کمپیوٹرز ملیں گے. وہ چاہے بزنس ہو, چاہے کوئی انڈسٹری, کوئی کارخانہ ہو, ایجوکیشن ہو, بینکنگ سیکٹر ہو, ٹرانسپورٹیشن ہو, ریسرچ کوئی ہو, میڈیا ہو, ٹی وی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. کہ کمپیوٹر جو ہے آج کل ہماری زندگی کی ہر فیلڈ کے اندر استعمال ہو رہا ہے. امید ہے کہ آپ انٹروڈکشن جو ہے کمپیوٹر کا سمجھ گئے ہوں گے. میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیتا ہوں. کمپیوٹر ایک الیکٹرانک سی ڈیوائس ہے, اور یہ الیکٹرانک ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے. اب ہم بہت سارے اس میں الفاظ آ رہے ہیں, ڈیٹا آ گیا, پروسیسنگ آ گیا, اسی طرح سے آپ کی جو ہے انسٹرکشنز آ گئیں, اور ان سب چیزوں کو جو ہے آگے چل کے تو ہم جو ہے ایکسپلور کریں گے ان کی معنی کیا ہوتی ہیں, اور یہ کس لیے اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. کمپیوٹر کی ڈیفینیشن دیکھیں, بیسک سے الفاظوں کے اندر آپ کے پاس کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے. کمپیوٹر از این آٹومیٹک الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم. کمپیوٹر ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ آٹومیٹک ورک کرتا ہے, یہ الیکٹرانک کا بنا ہوا ہے, یہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے. ہاؤ کمپیوٹر پروسیس ڈیٹا, کمپیوٹر ڈیٹا کو کس طرح سے پروسیس کرتا ہے. A computer receives input in the form of raw data through an input device
इनपुट डिवाइस के थ्रू वो रॉ डेटा को जो इट प्रोसेस द डेटा बाय चेंजिंग इट इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. दिस प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. फिर उस डेटा को ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और जब डेटा आपने दे दिया कंप्यूटर के अंदर चला गया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद चेंज करने के बाद उसे द कंप्यूटर देन प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर्स. दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. वो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई है वो एंड यूजर चलाने वाला है कंप्यूटर, उसको मॉनिटर के ऊपर दिखाई जाती है. बताया जाता है कि ये जो आपने डेटा दिया था वो इस शक्ल में अब आ गए. तो नीचे फिगर के अंदर के पास सिंपल में बताया गया है इनपुट, प्रोसेस और इसी तरह से आपके पास आउटपुट होगा. पहले आप इनपुट करेंगे, फिर वो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद प्रोसेस करने के बाद फिर वो आउटपुट की शक्ल में आपके पास आपके सामने आपको दिखा देगा. तो ये तीन चीजें यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. अब मेरे ख्याल में कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर की बेसिक चीजें किस तरह से हैं. लेते हैं द कंप्यूटर विच वी सी टुडे आर मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर्स which have been evolved since centuries. The evolution of computers is generally divided in following three areas. कंप्यूटर जो आज आपके सामने है, आज जो मॉडर्न शेप है इसकी आपके सामने, ये जो है इसने कितना दौर, ये सेंचुरीज. द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स के अंदर इसे हम डिवाइड करते हैं. सबसे पहला एरा जो है, पहला टाइम पीरियड जो है वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड डार्क एज. उसे डार्क एज कहते हैं. अब वो डार्क एज जो है आपका एरा, उसे एक और नाम भी देते हैं, मैकेनिकल एरा भी कहते हैं. मैकेनिकल यानी कि वो मैकेनिकल उन चीजों को कहा जाता है जो हाथों से चलाई जाती हैं. वो मशीनें, वो टूल्स, वो औजार जो हाथों के साथ यानी काम करें, हाथों से चला के फिर उनसे काम लिया जाए, उन सारी मशीन्स को मैकेनिकल कहा जाता है. इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल न होती हो तो इस तरह की मशीन्स को हम मैकेनिकल मशीन्स कहते हैं. और वो टाइम पीरियड जब इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं तो इस तरह की कुछ डिवाइसेस थी या इस तरह की कोई चीजें थी जिनको हम हाथों के साथ चलाया करते थे. Men have been trying to invent a machine that can solve mathematical problems. इंसान हमेशा इस तको-दो में रहा है कि वो जी ऐसी मशीनें बनाए जो उसके मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को हल कर सके. Human became successful to make a simple machine that could help performing simple arithmetic operations. In other words, computing. इंसान जो है वो कामयाब हुआ, सक्सेसफुल हुआ इस तरह की मशीन्स बनाने में. वो जो सादा मशीन्स कहते हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि जी वो सादा मशीनें थी उस टाइम में, that could help परफॉर्मिंग सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन. अब वो मशीन्स जो थी इस काबिल थी कि वो बुनियादी जो अर्थमेटिक आपके ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकती थी. ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना. तो ये 4 बुनियादी जो चीजें हैं ये आपकी बेसिक अर्थमेटिक यानी सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं. इंसान कामयाब हो गया ऐसी मशीनें बनाने में जो बुनियादी 4 ऑपरेशंस जो हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकती हूं. इन अदर वर्ड्स कंप्यूटिंग. इन्हीं ऑपरेशंस परफॉर्म होने को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग कहते हैं. दूसरे अल्फाजों में ये कहें कि जी वो क्या हो रहा था? वो कंप्यूटिंग हो रही थी. दीज मशीन्स वर मैन्युअली ऑपरेटेड सिंस द इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट इन्वेंटेड. Some of the important machine of this era are. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैकेनिकल एरा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे. उन मशीन्स का जिक्र करेंगे जो मैकेनिकल एरा के अंदर यानी हाथों से चलाने वाली मशीनें थीं. Abacus, first machine that was invented in the time of the mechanical era, machine was called abacus. Abacus 3000 BC के डिवाइस है जो बनाया गया था कंप्यूटिंग करने के लिए. Abacus was invented about 5000 years ago. 5000 साल पहले बनाया गया था. It is also known as counting frame. इसको हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं. ये सामने आपके उसके साथ साथ आपके पास शक्ल मौजूद है इसकी और आप देख सकते हैं कि ये जो है दैट इज कॉल्ड abacus.
Abacus is still used in teach basic arithmetic operations to the students. Abacus is considered as a first computer prototype. اسی کو ہم کمپیوٹر کا پہلی یعنی کہ پروٹوٹائپ کہیں. پہلی جو انوینٹ ہے میکینیکل ایرا کی, دیٹ از ایباکس. یہ آپ کے سامنے تصویر ہے اس کی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر کے اندر اس کو, فگر 1.1 کے اندر ایباکس آپ کو شو کیا گیا ہے. یہ لکڑی کا فریم بھی ہے, ایسے کہیں کہ یہ آج کل جو ہے پرائمری اسکول کے اندر آپ کے پاس استعمال ہوتا ہے, اور وہاں پہ چھوٹے بچوں کو جو ہے کاؤنٹنگ جو ہے اس کے اوپر سکھائی جاتی ہے. کس طرح سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. چوکور سا لکڑی کا فریم اور اس کے اندر راڈس لگی ہوئی ہیں, ان راڈس کے اندر آپ کے موتی جو ہے وہ ڈلے ہوئے ہیں ڈفرنٹ کلرز کے, اور ان موتیوں کو ڈفرنٹ شیپس میں سے موومنٹ کرنے سے جو ہے آپ کی کاؤنٹنگ ہوا کرتی تھی. تو فرسٹ ڈیوائس جو ہے دیٹ واز ایباکس. سسٹم جو پورا ہے اس کے اندر کتنی ڈیوائسز ہیں؟ 4 ڈیوائسز آپ کے پاس ہیں. ایک آپ کے پاس جو ہے وہ سی پی یو اس شیپ میں آپ کو آج کل ملتا ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس یہ کی بورڈ ہے, اسی طرح سے یہ آپ کے پاس ماؤس, اور دس از دا مانیٹر. تو 4 بیسک جو ڈیوائسز ہیں ان کو ملا کے ہم کمپیوٹر سسٹم کہتے ہیں. 4 ڈیوائسز جس میں سی پی یو, مانیٹر, کی بورڈ اینڈ ماؤس. ان میں سے کچھ ڈیوائسز جو ہیں جن کے تھرو ہم ڈیٹا سے فیڈ کرتے ہیں کمپیوٹر کو, ان ڈیوائسز کو ان پٹ ڈیوائس کہتے ہیں. کچھ ڈیوائسز جن کے اوپر یہ ڈیٹا ہمیں شو کرواتا ہے ان کو ہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز. تو ہم نے 2 ٹرمز تو پڑھے تھے. کمپیوٹر کو ہم ان پٹ کرتے ہیں ڈیٹا, کمپیوٹر سے پروسیس کرتا ہے, یعنی کہ جب آپ ان پٹ کرتے ہیں کی بورڈ کے تھرو تو پھر یہ سی پی یو سے پروسیس کرتا ہے. اس کے بعد یہی پروسیسڈ ڈیٹا جو ہے آپ کو اس مانیٹر پہ یعنی آؤٹ پٹ کی شیپ میں یہاں پہ آپ کو شو کیا جاتا ہے. تو بیسک جو ٹرمز ہیں ہمیں کیا ان کا بھی ٹرمز کا بھی پتہ چل گیا, اور تھوڑا پکٹوریل ڈائیگرام سے جو ہے ہمیں اس چیز کی بھی معلومات ہو گئی کہ کمپیوٹر ڈیٹا کس سے لیتا ہے, ڈیٹا یعنی کہ پروسیس کہاں ہوتا ہے, اور پروسیس ہونے کے بعد ڈیٹا آؤٹ پٹ کہاں کیا جاتا ہے. آ جاتے ہیں جی ہم اب اپنی ایک لاسٹ سلائیڈ پہ تھوڑا سا دوبارہ. یہاں پہ دیکھیں ایولیوشن آف دا کمپیوٹر ہم نے پڑھ لیا, میکینیکل ایرا کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہو گئی, ایباکس کے بارے میں معلومات ہو گئی. میں آپ لوگوں سے, آپ اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا جن کے پاس یہ جو ہمارے میرے لیکچرز کو جو ہے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ڈی جی سندھ کے نام سے یہ چینل ہے یوٹیوب کے اوپر, اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ اپنے کمنٹس بھی کریں. اس لیکچر کے حوالے سے جو کوئی کوشچنس ہیں آپ کے پاس, کوئی کیوریز ہیں آپ کے پاس, تو وہ مجھے پلیز سینڈ کریں کمنٹس کے اندر. میں آپ لوگوں کے کوشچنس کے ریپلائی کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.